انسان کا جو عمل ہے وہ ارادے کا، نیت کا اور توفیق کا کس حد تک پابند ہے؟ ارادہ نیت کا ایک درجہ ہے اور نیت جو ہے وہ ارادے کا ایک رستہ ہے۔ ہر چند کے ارادہ اور نیت میں فرق ہے، لیکن ابھی ان کو ایک سمجھیں۔ نیت اگر ایکسپریس ہو جائے، بیان ہو جائے تو ارادہ کہلاتی ہے، اور ارادہ اگر ڈورمنٹ ہو، اندر رہ جائے تو وہ نیت کہلاتا ہے۔ تو اب سوال یہ بنا کہ عمل اور ارادے میں اگر فرق ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ بنیاد سے مضامین کی طرف چلیں۔ زندگی کی اینٹیٹی سمجھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں ہم خود کسی کا عمل ہیں اور ہمارا عمل بھی اسی کا عمل ہے۔ اگر ہم عامل ہیں تو تب بھی معمول ہیں، اور اگر فاعل ہیں تو پھر بھی کسی اور کا فعل ہیں۔ آپ سے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور یہ بات ختم ہو جائے تو یہ اس بات کی قیامت ہوتی ہے۔ ہر چیز ہونے کا ایک مقام ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز ایک واقعہ بن جاتی ہے۔ انسان اپنی ناکامی کو اپنے اوپر نہیں ڈالتا بلکہ کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور کامیابی کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا ہونا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس، یعنی ایک خاص زمان و مکان میں ہے۔ آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں جو آپ سے کم پڑھے لکھے ہیں؟ ان کے زمانے میں یہ سلیبس تو نہیں تھا۔ جدید علم تو اب آیا ہے، ان کے پاس تو غریبانہ وسائل تھے، اور آپ لوگ بعد میں امیر ہوئے ہیں۔ اس ماحول میں پیدا ہونا آپ کا اپنا کام نہیں ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا اپنا کام نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسی خاص مشین نے یا میکینیکل کنٹریونس یعنی کسی میکینیکل عمل نے ہم کو اس زمان اور اس مکان میں ان لوگوں کے ہاں اس انداز میں پروجیکٹ کیا، اور ہم یہاں آ گئے، اور ہمارا ہونا جو ہے وہ ایک مدت معلومہ تک ہے، اور وہ معلوم بھی نامعلوم ہے۔ اور میں اس کو معلوم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مکمل اور مقرر شدہ وقت ہے جو نہ کم ہو سکتا ہے اور نہ زیادہ۔ تو ہمارا ہونا اور اس ماحول میں ہمارا ہونا ہماری اپنی اچیومنٹ بھی نہیں ہے اور ہماری اپنی خامی بھی نہیں ہے۔ بھیجنے والے نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا، ایسے ماں باپ کے ہاں بھیجا اور ایسے قسم پرستی کے عالم میں بھیجا۔ پھر بھیجنے والے نے کمال یہ فرمایا کہ ایک وقت مقرر کر کے بھیجا کہ اتنے وقت کے بعد تمہارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر اس بھیجنے والے نے آپ کے اندر ایک مشین لگا دی، یعنی آپ کا ارادہ۔ اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ تو ارادہ ساز ادارے بن جائیں۔ اگر کسی شخص کا ایک ارادہ ہو تو پھر ارادہ ناکام ہو جائے تو بھی کامیاب ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت کی کامیاب کہانیاں ناکام وصال کی کہانیاں ہیں۔ آپ محبت کے کامیاب قصے گن لیں، مثلا مجنوں اور لیلا دونوں ناکام ہو گئے لیکن محبت میں دونوں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ہیر رانجھا دونوں ناکام ہیں لیکن پھر بھی کامیاب ہیں، یعنی محبت کا قصہ کامیاب ہے لیکن دونوں ناکام ہیں۔ تو محبت کے کامیاب قصے جو ہیں وہی ہیں جن میں لوگ حاصل کرنے میں ناکام تھے۔ اسی طرح کامیابی ایک مقصد حیات کا ہونا ہے، اگر وہ حاصل ہو جائے تب کامیاب، اور اگر حاصل نہ ہو تو بھی کامیاب۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وحدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ آپ کا دماغ یا آپ کا دل ہی کوئی ارادہ بناتا ہے، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کا ارادہ بناتا ہے، اور وہ ارادے اتنے ہوتے ہیں کہ زندگی میں مکمل طور پر ان کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا ارادہ کرنے والے ادارے نے آپ کو ناکامی سے آشنا کرایا۔ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اپنے نہیں ہیں، اور ہم اللہ کے ہیں، اور ارادہ بھی اس نے دیا ہے۔ اس نے یہ حق دیا کہ میں ارادہ کر لوں، مگر وہ ارادہ پورا نہیں کرتا تو پھر مالک ہے۔ اس نے کچھ دینے سے انکار کیا ہے تو آپ اس کا انکار قبول کر لیں، اگر پھر بھی نہیں دیتا تو بے شک نہ دے، 1000 مرتبہ نہ دے۔ اس طرح آپ کی زندگی تو ناکام ہو سکتی ہے لیکن آپ کا عمل کامیاب ہو جاتا ہے اور مبارک ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کے عمل کی تائید کر دی۔ اس طرح بھیجنے والا راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیال کا ایک نیا قلعہ بنا لیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ مثلا آپ نے کوئی ارادہ بنایا،
ارادہ بنانے والا اپنے ارادے کے علاوہ باقی کے امکانات سے نہ آشنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ارادہ بنایا کہ فلاں کام کیا جائے، مگر اس کام کے علاوہ کے امکانات کا اسے شعور نہیں ہے، تو ارادہ نون حاصلوں میں سے کسی ایک حاصل کو اپنے لیے پسند کرنے کا عمل ہے، حالانکہ جتنی دوسری انون یعنی نامعلوم چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہیں۔ آپ وسیع اور لامحدود امکانات میں سے اپنے ایک محدود امکان کو ارادہ کہتے ہیں، اور ناکامی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ارادہ آپ نے کیا ہے تو پھر ذمہ دار بھی آپ خود ہیں، اب آپ ذمہ داری قبول کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کا ذوق نظر بدل چکا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کا ارادہ خود ہی بدل جاتا ہے اور آپ اپنے حاصل سے آزردہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے حاصل سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ لگن میں اور شوق میں سفر کے اندر مر بھی گئے تو بھی آپ کامیاب گنے جاؤ گے۔ جس کی لگن زندہ ہو وہ انسان کبھی ناکام نہیں کہلاتا۔ ناکام وہ کہلاتا ہے جو اپنا ارادہ بدل دے۔ وہ مسافر ناکام ہے جو سفر کی تمنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص جو ارادہ رکھتا ہے اور سفر نہیں کر سکتا تو یہ سفر کی ناکامی نہیں ہے بلکہ چانس کی ناکامی ہے۔ سفر کی تمنا اگر دل سے نکل جائے تو ایسا مسافر ناکام کہلائے گا۔ گویا کہ جب تک آپ کے پاس جسٹیفائڈ ارادہ نہ ہو آپ کی کامیابی بھی ناکامی ہے۔ بری بات کا ارادہ چاہے کامیاب ہو جائے وہ تب بھی برا ہے، اچھی بات کا ارادہ چاہے ناکام ہو جائے تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ارادے کا اصل مقصد کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کس کا جواب دہ محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ میں آسمان سے ستارے توڑ لاؤں مگر ناکام ہو گئے، تو اب آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ کا ارادہ اس وقت جواب دہ ہوگا جب آپ کا ارادہ اس کا حکم ہوگا۔ اگر آپ کا ارادہ اس اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ آپ کا خود ارادہ ہے، آپ کی اپنی ول ہے، بلکہ یہ آپ کی طرف سے ولفلی ہے، آپ کی مرضی سے ہے، اور آپ جواب دہ دنیا کو ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کی غلطی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کو اس وقت جواب دہ ہونا چاہیے جب دنیا نے آپ کو یہ ڈکٹیشن دی ہو کہ یہ کام کرو۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو پھر آپ سنگریزے نہ کھانا۔ دنیا آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے گی بلکہ دنیا آپ کو راستہ دے گی، لائن آف لیس ریزسٹنس دے گی۔ جیسے دریا سر رگڑتا رگڑتا چل پڑتا ہے اور سمندر کو جاتا ہے، تو ایک تو یہ راستہ ہے اور یہ طریقہ ہے۔ آپ ارادہ کر کے چل پڑیں۔ انسان ناکام ہونا یا ناکام کہلانا تب شروع کرتا ہے جب وہ دوسرے کے عمل کو جج کرتا ہے، پھر وہ ناکامی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے عمل کو جج کرے تو پھر ناکامی نہیں ہوگی۔ کامیاب وہی ہے جس کا انجام کامیاب ہو۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اوستا جانیے جستا توڑ چڑھے۔ یعنی سب سہیلیاں پانی بھرنے چلی ہیں مگر کامیاب وہی کہلائے گی جو گھڑا بھر کے گھر واپس آئے۔ وقتی کامیابی بھی کیا کامیابی ہے۔ مثلاً آپ نے ایک مکان بنایا، اسے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، آسودگی ہے، عشرت قدا ہے، محل ہے اور شبستان آرزو ہے۔ آپ کے اس مکان میں جگمگاہٹ ہوئی، کھانے پکے اور شادیاں ہوئیں، سب آپ کو مبارک ہوں۔ پھر آپ کے اس شبستان آرزو میں فائنل رخصت کا وقت آ جائے گا۔ جس جگہ آسودگی تھی اب وہیں پر غم پیدا ہو گیا، تو آپ نے مبارک لینے سے پہلے یہ نہ سوچا کہ اس مبارک کے بعد افسوس بھی آئے گا۔ یہ اتنا ملا جلا کام ہے کہ ہر ناکامی کے اندر ایک کامیابی ہے اور ہر ایک غم کے اندر ایک خوشی موجود ہے۔ اس لیے آپ کی اپروچ ٹوارڈز پرابلم ایک سائڈ کی ہے۔ دوسری طرف سے دیکھیں تو انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے اور اس کے حکم سے جاتا ہے۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو بات کو سمجھنے کا ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناکامی کی بات چھوڑو اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر کے جاؤ۔ عزم کر لو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر آپ ناکام ہو گئے اور ناکامی کو تسلیم کر لیا تو پھر یہ ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے عزم پیدا ہوا، پھر اپنی ناکامی سمجھ آ گئی اور سرے پر غرور جو ہے وہ بے نیاز ذات کے سامنے جھک گیا، تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اصلی کامیابی کیا ہے؟
وہ جو سرے پرغرور تھا وہ آج خدا کے سامنے جھکا پڑا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، گویا کہ ناکامی ہی کامیابی بن گئی۔ اس لیے کامیابی یا ناکامی کا نام رکھنا آپ کے بس سے باہر ہے، جب تک کہ آپ دیوار کے پرے کے واقعات کو نہ سمجھو۔ اگر ایک بزرگ غریب ہو تو ایک امیر آدمی جو بزرگ نہ ہو وہ اسے کیا سمجھے گا؟ امیر آدمی سے ناکام سمجھے گا، حالانکہ اس غریب بزرگ کی ناکامی پر اس امیر آدمی کی ہزار کامیابیاں نثار ہیں۔ اسی طرح آپ کے پرانے خیال کے ماں باپ ہی کامیاب ہیں اور آپ ان کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کے پاس ہی جانا ہے، لیکن آپ تو ناکام ہو کر جا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حسن خیال کامیابی ہے، لیکن کامیابی وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہو۔ محبت میں دو انسانوں کے قرب کو کامیابی کہتے ہیں۔ اگر محبت کرنے والے محب سے کہا جائے کہ ایک طرف محبوب ہے اور دوسری طرف سلطنت ہے، تو تم بتاؤ کہ تاج قبول کرو گے یا دل کا مہاراج قبول کرو گے؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں نے بادشاہت کیا کرنی ہے، مجھے تو محبوب چاہیے، تو محبت والا تاج بھی چھوڑ دے گا۔ تو محبت کی دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ اسے محبوب مل جائے، اور بادشاہت کی دنیا میں وہی شخص ناکام ترین ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جو کامیاب آدمی ہے اس کے پیچھے ناکامیوں کا ذخیرہ ہے، اور تو اور آپ پیغمبروں کو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھ لو، بچپن سے ہی گھر نہ ملا بلکہ ساری عمر گھر نہ ملا، طوفانوں سے لڑتے رہے، مگر وہ کامیاب ہیں کہ کتاب بھی ہے اور پیغمبر بھی ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے کامیابی فرعون کے پاس ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس کے پاس تاج و تخت ہے، لیکن اس کا انجام برا ہے۔ انجام صرف موسیٰ علیہ السلام کا اچھا ہے۔ گویا کہ جسے آپ کامیابی کا شعور کہہ رہے ہیں اسی کا نام عذاب ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے تاریخ میں کیا کوئی ایسا انسان آیا ہے جسے آپ ہمہ حال کامیاب کہہ سکیں؟ آپ سب کہیں گے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کامیابی کا معیار ہیں اور نارم ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ یہ کامیابی دے اور آپ کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 وقت کا فاقہ ہے تو تم 2 وقت کا فاقہ تو ضرور کرو، مگر آپ لوگ بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے قریب کرنی ہے تو صفت کے قریب ہوگی، تب ہی نتیجے کے قریب ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے وہ صفت جدا کر دی تو سب لوگ ناکام ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو یہ ہے کہ ایک شام کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا رہے ہیں، کیونکہ آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ معراج شریف کی رات ہے، گویا کہ کامیابی عروج کا نام ہے اور لباس کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لباس کامیابی کا نام بن گیا ہے۔ آپ مزید دیکھیں کہ یہاں پر کون کامیاب ہے۔ دنیاوی لحاظ سے روس بڑی کامیاب قوم ہے، لیکن آپ کے ایمان کے مقابلے میں روز محشر اس قوم کا کیا انجام ہے؟ وہ لوگ دنیا کی 1000 خدمت کریں لیکن خدا اور دین کے حوالے سے تو ملحد ہیں، ان کا انجام خدا نے بتا دیا ہے۔ اسی طرح یہودی اچھی قوم ہے، ان کے پاس آسائش ہے، آسانی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، رنگ روپ کی بھی کمی نہیں ہے، دماغ کی بھی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے مطابق یہ قوم ظالم ہے اور گمراہ ہے۔ اسی طرح آج کل مسلمانوں میں ابتلی ہے، ان میں کوئی خوبی اور کوئی صفت نہیں ہے اور غریب بھی ہیں اور یہودی امیر ہے۔ اب آپ کے نزدیک ایمان والا غریب اچھا ہے یا امیر یہودی؟ سب یہی کہیں گے کہ ایمان والا غریب، گویا کہ یہ غریبی کامیابی کی دلیل ہے، بشرط کہ تقرب الہی ہو۔ تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب۔ کامیابی ارادے کی کامیابی نہیں ہے، ارادہ آپ کی اپنی ذات کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ تم وہ چیز پسند کرو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو اور وہ چیز پسند نہ کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ اس لیے اگر ارادہ آپ نے کیا تو کامیابی کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ زندگی 4 دن کا میلہ ہے اور آپ اس کو اللہ کے حوالے سے طے کر لو، کہیں ایسے ارادے نہ کر لینا کہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ اکثر اوقات انسان اپنے راستے میں خود دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جاگنے والا سو جائے اور سونے والا جاگ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سونے والا جاگنے والے کے برابر ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ آپ
آپ کے لیے اچھی صحت کا ثبوت جاگنا تھا، اور اب اچھی صحت یہ ہے کہ آپ کو نیند مل جائے۔ اسی طرح ایک اچھا وقت تھا جب معدہ آسودہ تھا، اور اب معدہ خوراک سے بچنا چاہتا ہے، تو اب سارے واقعات الٹ ہو گئے ہیں۔ گویا کہ کامیابی بدلنے والے معیار کا نام ہے، اور یہ معیار ہر دور میں بدلتا رہتا ہے۔ پہلے آپ کو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن جب اس سے اگلی چیز معلوم ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب صحیح پتہ چلا ہے۔ پہلے انسان بچپن کو کامیاب سمجھتا ہے، پھر اسکول لائف کو کامیاب سمجھتا ہے، مگر آگے جا کر احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سی زندگی پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ زندگی سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ رخصتی کامیاب ہونی چاہیے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ اچھی طرح رخصت ہونا۔ کامیابی یہاں پر آمد نہیں ہے۔ تو اب سوال یہاں پہنچا کہ جب انسان ارادہ باندھتا ہے تو پھر عمل پیدا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ ہم اپنے عمل کے کس حد تک ذمہ دار ہیں، اور کس حد تک ارادہ جو ہے وہ عمل کو پیدا کرتا ہے۔ اور اس کامیابی کی دنیا میں ناکامی کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ ناکامی آپ کی ناکامی تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ انسانوں کو آنسریبل ہو تو انسانوں کو حکم کہو اور انہیں ارادہ نہ کہو، ورنہ انسان ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام تب ہوتا ہے جب انسان کی کسی دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کمٹمنٹ اور ارادہ کیا اور یوں ناکام ہوا۔ اس طرح آپ کے ارادے کی غلطی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انسان ناکام نہیں ہوتا، بلکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مقام پر میں نے غلطی کی ہے، فالٹ کر گیا۔ اگر غلطی کی سمجھ آ جائے تو یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور شادی کر لی، ارادہ بھی صحیح تھا اور عمل بھی صحیح تھا، لیکن نتیجہ غلط نکلا۔ بات یہ ہے کہ نتیجہ قبول کرنے کا آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے۔ آپ پہلے دن سے ہی ناکام تھے۔ چھوٹا دماغ جب فیصلہ کرتا ہے تو جسے کامیابی کہتا ہے وہ بھی ناکامی ہے۔ مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی کہ ہم دوست ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھ صفات غلط نکل آئیں، تو بے شک غلط ہوں، مگر آپ اسے دوست کہہ چکے ہیں، اور آپ کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا کہ اگر تم اچھے رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ اچھے رہیں گے۔ تو گویا کہ انسان وہاں بھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کو آنسریبل ہو۔ مثلا لوگوں کو دکھانا چاہے کہ میں نے یہ مکان بنایا ہے، تو دنیا کہے گی یہ کوئی چیز ہے جو تم نے بنائی ہے۔ اگر شادی بڑی دھوم دھام سے کی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا شادی ہے۔ تو آپ یہ خیال ضرور رکھو کہ جو شخص آپ کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سمجھو، اور اگر اللہ کی طرف چلو تو کوئی ناکامی نہیں ہے، اور اگر اپنی طرف چلو تو یہ آپ کا اپنا ارادہ ہوگا، اور پھر ناکامی ہوگی۔ اب اس لائف میں نہ کوئی انعام ہے، نہ سزا ہے، نہ کامیابی ہے، اور نہ کوئی ناکامی ہے، صرف وجوہات کے نتائج ہیں۔ اگر اس دماغ سے چلو تو صرف نتائج ہیں جن کو کانسیکوینسز کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے چلو تو نہ آپ کا عمل ہے اور نہ آپ کا نتیجہ، نہ آپ کی نیت ہے اور نہ ہی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یا اللہ تیری دنیا ہے، تیرا عمل ہے، تیرے امکانات ہیں، تو نے بھیجا ہے، بازار بھی تیرے ہیں، خریدار بھی تیرے ہیں، سودے بھی تیرے ہیں، اور سب کچھ تیرا ہے۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ آپ بچ گئے۔ کیا انسان کسی قسم کی پیسو ایگزسٹنس کے لیے آیا ہے اور اس کے اندر اس کا اپنا کوئی دخل نہیں؟ نہیں، انسان کا بڑا دخل ہے۔ غالب نے کہا ہے کہ دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اس شعر کو کہنے والا شعر کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ یہ جس کو آپ پیسو ایگزسٹنس کہہ رہے ہیں، یہ بیان کرنے والے پیغمبر بھی ہوئے جو اس کے ارادے پر چلنے والے تھے۔ پیغمبر اتنا سادہ عمل فرماتے ہیں کہ آنے والے بڑے ایڈوانسڈ اور سائنٹیفک ٹیکنیک والے زمانے کے آپ جیسے لوگ بھی آج ان کا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا میں رہنے والے، اور آج کا انسان کلمہ پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہے کمال کی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ 1400 سال پرانی تہذیب کا ہے، مگر یا تو قرآن ہے یا پھر حدیث ہے۔ لوگوں نے یہ زندگی بیان کی ہے، وہ سارے کے سارے گریٹ ہوئے۔ راز یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ سے دوستی کر لو، پھر آپ اللہ سے مل کر ایک ارادہ بناؤ، پھر وہ حکم کر دے گا کہ یہ کر لو۔ آپ اسے اپنا ارادہ کہو گے، کامیابی تک لے جائے۔
تب فضل ہوگا، اور ناکامی تک لے جائے تب بھی فضل ہوگا۔ مثلاً کربلا کا میدان آپ دیکھیں، اس میں کامیاب کون تھا؟ فاتح پارٹی ہی کامیاب ہوتی ہے، لیکن یہاں اور طرح کی کامیابی پیدا ہو گئی، بلکہ عجیب طرح کی کامیابی پیدا ہو گئی۔ تو یہ کامیابیاں اور طرح کی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ بحث کرنی چھوڑ دو اور آپ مان لو کہ میرے ذہن میں جو اسکیم آئے گی، یہ ذہن تو میرے ساتھ ٹرک کر جائے گا، دھوکہ کر جائے گا، یہ ذہن تو اس کا بنایا ہوا ہے، میرا نہیں، اور ایک دن مس گائیڈ ہو جائے گا۔ ذہن تو اس نے بنایا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس ذہن کا کیا استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اسی سے مدد مانگو جس نے مشین بنائی ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ یہ کیسے مینوپولیٹ ہوگی۔ آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بھی کچھ کرو گے آپ کا دماغ الٹا ہی کرے گا، جب بھی دیکھو غلطی ہی کرے گا۔ لہٰذا آپ مشین ساز ادارے کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ یہ مشین کیسے کام کرتی ہے۔ اس مالک سے پوچھو کہ میرا دل تو مجھے بڑا ہی پریشان کرتا ہے، ہر بار ہی بیٹھ جاتا ہے، ہر بار ہی کوئی تماشا کرتا رہتا ہے، یہ کیسے تقویت میں آئے گا؟ وہ بتائے گا کہ یوں یہ بات کرو، پسند کرنے کا یہ طریقہ ہے اور ساتھ دینے کا وہ طریقہ ہے۔ ہر پسند کا ساتھ نہیں دیتے، اور بعض اوقات ساتھ دینے والی چیز پسند بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس مشین کو اس کے حوالے سے سمجھیں گے تو پھر بات اور طرح سے سمجھ آئے گی۔ اللہ کو یہ نہ کہنا کہ میں ناکام ہو گیا، میرا کیا قصور ہے، یہ تو بحث والی بات ہے۔ اللہ سے دوستی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے دوستی یہ ہے کہ آپ کامیابیوں کو اس کی رضا کے قریب رکھو۔ اللہ نے اپنی پسند بھی بیان کر دی ہے اور ناپسند بھی بیان کر دی ہے کہ یہ عدو اللہ ہے، یعنی کہ یہ میرا دشمن ہے۔ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ، یہ میرا رنگ ہے صبغت اللہ، یہ میرا چہرہ ہے وجہ اللہ۔ راز سارے اس نے بتا دیے ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی کو اس کے قریب رکھو اور اسی فارمولے کے مطابق چلو۔ اب اگر آپ اپنی زندگی اس کے اندر رکھو گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کے خیال میں جو لوگ اللہ کے مقرب ہو کر گزرے ہیں، ان کی زندگی کو نمونہ بنا لو۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو، اس کے دیکھنے والے کو دیکھو تو سمجھو کہ وہ دیکھا گیا۔ دوستی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ملو جو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ نہ ہو کہ عبادت برق کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا کہ ہمارے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ ویسٹ سے آیا ہوا ہو اور عاقبت ہم ایسٹ کی ڈھونڈ رہے ہوں۔ اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے، یا پھر یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں یہاں کی کامیابی دے دے، آگے کی ناکامی کا دیکھا جائے گا کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کوئی بھی یہ کہنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ راستے میں ہو اور سوچ رہے ہو کہ یہاں ہنسائی نہ ہو جائے اور آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ جس طرح آپ عاقبت میں اور آخرت میں ہونا چاہتے ہیں وہ یہاں ہو جائیں۔ آپ کی عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ یہاں بھی رہو، اس کا ساتھ ہرگز نہ دو آپ کے خیال میں جس کی عاقبت خراب ہے۔ اس طرح اللہ سے دوستی شروع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دوستی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے دوستی کر لی جائے۔ تو ہماری نظر میں، ہمارے دور میں، ہمارے زمان و مکان میں ہمیں تو آپ اللہ کے دوست نظر آتے ہیں، اور آپ اتنے کم آمیز ہیں کہ جنرلی آپ سے دوستی لگانا مشکل ہے۔ کم آمیز ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کیا فائنڈ کیا ہے اور کیا فائنڈ آؤٹ نہیں کیا۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی پسند کا کوئی عمل اپنی زندگی میں رائج کر کے اس کو راضی کرو۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی دن کے وقت مل جائیں تو پھر ہم آپ کو راضی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو آپ کوئی عمل ایسا کر جائیں کہ آپ کی بات پسند آ جائے، اس طرح دوستی قائم ہو سکتی ہے۔ سر آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی شے کا کسی شے کے سامنے گلہ نہیں کرتا ہے۔ جس کی زبان پر گلہ نہیں آیا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ جو بیوی خامند کے لیے ستار العیوب ہے مجھے وہ پسند ہے۔ جو خامند بیوی کا پردہ رکھنے والا ہے مجھے وہ پسند ہے۔ جو اپنی چاہت کے نہ حاصل ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے مجھے وہ آدمی پسند ہے۔ جو نالائق بیوی کے ساتھ اپنی دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے گزارا کرتا ہے مجھے وہ آدمی پسند ہے۔ جو بیوی رکھتے ہوئے دوسری بیوی کی تمنا کرتا ہے اس کے واسطے بڑا خطرہ ہے۔ میری
پسند تو بڑی آسان ہے، میری پسند اب واضح طور پر سامنے آ گئی ہے۔ آپ سارے ایک کام کرو کہ آپ لوگ گلہ چھوڑ دو اور دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دو۔ ججمنٹ صرف اپنے بارے میں دو، اس نے کیا کیا اور اس نے کیا نہ کیا، یہ تنقید اور تعریف چھوڑ دو۔ چلو کچھ عرصہ ہی کے لیے چھوڑ دو، یہ وعدہ کر لو تو یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ یہ تو بیان کی حد تک کی بات ہے، اور جب آپ اس شعبے میں سفر کرو تو خود بخود سمجھ آتی جائے گی کہ کسی کی پسند کیا ہوتی ہے اور ناپسند کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر اپنی ایک پسندیدہ صفت بیان کرے تو وہ کبھی گروہ سے یا اجتماع سے خطاب نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان سے اس کے مطابق بات ہوگی۔ جو شخص ایک اجتماع سے مخاطب ہو، اس کے پاس ایسی بات ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک سے مخاطب ہو سکے۔ ایک شخص کے اندر موجود صفت کے مطابق وہ بات اور واقعہ میرے پاس ہے۔ مثلا میں آپ کو اور آپ کے ساتھی کو بیک وقت راضی رکھ سکتا ہوں، آپ شاید راضی نہ رکھ سکیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ دونوں میں صداقت ہے اور رفاقت ہے، لیکن اکثر اوقات آپ دونوں ایک دوسرے کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اپنے ساتھی کو راضی رکھو۔ ایک کام ضرور کرو، آپ اللہ پر راضی ہونا شروع کر دو اور اس زندگی کا گلہ نکال دو۔ یہ چھوٹا سا کام ہے اور آپ ضرور کرو، پھر آپ کی زندگی میں نیا شعبہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر میں کسی کا گلہ چھوڑ دوں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں نے گلہ چھوڑ دیا، اور آپ مجھ پر کیسے راضی ہو جائیں گے؟ میں اس لیے راضی ہو جاؤں گا کہ آپ کے اندر یہ صفت چھوڑنے سے فوری طور پر ایک اور صفت پیدا ہو جائے گی جو میری پسند کی ہے اور چمک ہے۔ میں اس کو فوراً پہچان لوں گا، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس چیز کے لیے فوری طور پر آپ کو کچھ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی بندہ اگر ناواقف ہو اور شکل سے مظلوم لگے تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ بھائی کیا خدمت کریں تیری۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ناواقف تھا اور شکل سے معصوم لگا تو آپ کہیں گے بھائی میرے لیے دعا کرو۔ وہ ناواقف کا ناواقف رہا لیکن آپ کا کام کر گیا۔ تو اسی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ایک بچہ مار پڑنے پر روتا تھا۔ ایک دن باپ نے اسے بہت مارا، لیکن بچہ رویا نہیں۔ باپ نے اسے مارنا بند کر دیا اور کہا کہ بیٹے یہ لو مکان کی چابی، کیونکہ اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ تو بچے نے جب رونے کا عمل ترک کر دیا تو فوراً اس کا مزاج بدل گیا۔ گویا کہ ہر آدمی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کیا صفت پیدا ہو گئی، اور یہ صفت ریسیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، مگر انہیں دینے کو آپ کا ہاتھ خود بخود جیب میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص بغیر سوال کے بھی سائل ہوتا ہے۔ تو ایسے مسائل کا پتہ چلتا ہے، اور ضرور پتہ چلتا ہے، ہزار بار پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھگڑالو آدمی ہے، یہ بے وقوف انسان ہے، یہ دانا انسان ہے، یہ زیرک ہے، یہ چالاک ہے، مکار ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر سب لکھا ہوا ہے کہ اس میں ظاہر باطن کا فرق ہے اور یہ مجرم ہے۔ تو ہر کسی کا پتہ چل جاتا ہے، سب کا پتہ چلتا ہے، پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ مگر سر آدمی دھوکہ بھی تو کھا سکتا ہے۔ آدمی دھوکہ کھائے اور ہزار بار کھائے، کیونکہ دھوکہ کھانا ہی تو دانائی ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کمرے میں شیر ہوگا لیکن میں وہاں گیا تو بلی تھی، اب آپ ہی بتاؤ کہ کیا یہ دھوکہ ہے؟ یہ دھوکہ نہیں بلکہ آپ کو حقیقت مل گئی۔ اگر بلی کی بجائے کبوتر نکل آیا تو سمجھو کہ آپ کو حقیقت مل گئی، وہمہ دور ہو گیا تو سمجھو کہ حقیقت مل گئی۔ جب حقیقت مل گئی تو آپ کا تصور ختم ہو گیا اور حقیقت آپ کے پاس آ گئی۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے سوچا تو تھا مگر یوں تو نہیں سوچا تھا، سمجھو کہ اب نئی سوچ پیدا ہو گئی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے دیکھا تھا مگر یوں تو نہیں دیکھا تھا، سمجھو کہ اب نیا دیکھنا پیدا ہو گیا۔ اس طرح آپ امپروومنٹ کرتے ہیں، اور یہی امپروومنٹ کا طریقہ ہے۔ دانائی آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنی کا تدارک کر لیتے ہیں۔ جب انسان یہ کہے کہ میری غلطی تھی تو سمجھو کہ وہ بڑا دانا ہو گیا۔ جو یہ کہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو غلط سمجھا تھا، اب یہ شخص سیانہ ہو گیا، یہ بات بالکل ہی غلط تھی، اب وہ شخص ذرا فرینک ہو گیا۔
جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں تو اصل میں وہ کچھ قابل ہونے لگا ہے۔ جب یہ کہے کہ ہم کس شمار میں ہیں اور اللہ کی مخلوق میں ہمارا کیا مقام ہے تو وہ شخص دینی طور پر آگے آ گیا۔ اگر یہ کہے کہ سگے تو بندہ تو وہ اور مقام پر آ گیا۔ جب یہ کہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم تو وہ خود کو سگ کہہ کر شیر یزداں تک جا پہنچا۔ جب یہ کہے کہ حیدریم قلندر مستم تو وہ قلندر ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امپروومنٹ ہوتی ہی انہی باتوں سے ہے۔ یہ ناکامیاں نہیں ہیں بلکہ عروج ہے۔ تو عروج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا دوست ملا تو تجربہ ملا، دوسرا دوست ملا تو پھر تجربہ ملا، تیسرا دوست ملا تو تھوڑی سی استقامت ملی، چوتھا دوست ملا تو پھر ٹرائل اینڈ ایرر ہوا، پانچواں دوست ملا تو وہ زندگی میں بھی اپنا ہے اور زندگی کے بعد بھی اپنا رہے گا۔ تو یہی ٹرائل ہے اور اسی طرح امپروومنٹ ہوتی ہے۔ اس میں دھوکہ کھانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس طرح آدمی سیکھتا ہے اور کچھ حاصل کرتا ہے۔ اگر برداشت ایک حد سے بڑھتی چلی جائے تو بغیرتی بن جاتی ہے۔ یہ صرف فکرہ ہی ہے، اس حد سے آگے برداشت ہو ہی نہیں سکتی جس کو آپ بغیرتی کہہ رہے ہو۔ غیرت اور بغیرتی ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ دوسرے کو اپنی ذات تک انوالو کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی ذات میں غیرت والا ہو تو غیرت کی حد سے آگے اگر واقعہ ہوگا تو یا تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے یا پھر مر جاتا ہے۔ انسان بغیرت نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کو بغیرت کہتے ہیں مگر کوئی شخص بغیرت نہیں ہوتا۔ جو بغیرت نظر آ رہا ہوتا ہے اصل میں اس کی غیرت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی اگر اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا ہے اس میں غیرت تو نہیں ہے۔ اب آپ اس کو بلا وجہ غیرت دلا رہے ہیں جبکہ اسے تو غیرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ غیرت مند انسان جو ہے وہ اپنی غیرت کی حد تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا ہے۔ غیرت دوسرا شخص دلاتا ہے اور دوسرا جب غیرت دلاتا ہے تو یہ اس شخص کا حکم بن جاتا ہے اور وہ غیرت نہیں ہوتی۔ اس طرح لوگ دوسروں کے کہنے پر جوش میں آ کر قتل کر دیتے ہیں حالانکہ انہیں غیرت کی سمجھ نہیں ہوتی۔ غیرت کے پیمانے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں بہو کی کمائی کھانا بغیرتی ہے اور دوسرے ملک میں جائز ہے۔ اسی طرح بیوی کی کمائی کھانا حرام گنا جاتا ہے لیکن اس کی تنخواہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو یہ غیرت اور بغیرتی کے مضمون ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بچے ماڈرن ہو گئے اور بڑی شوخیاں کرتے ہیں اور یہ بڑی بغیرتی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم کیا کہیں، یہ بچے ہیں اور کھیل کود رہے ہیں۔ آج کل ماں باپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ بچے غیرت کے مضمون سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری ریلیٹو بات ہے۔ غیرت ہم اس بات کو کہیں گے جو آپ سے برداشت نہ ہو۔ سر پھر برداشت اور صبر کیا لفظ ہیں، اور اگر سارے لفظ ریلیٹو ہیں تو پھر بات کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ ہر چیز ریلیٹو ہی ہے، بلکہ جو گاڈ کا خدا کا تصور ہے وہ ریلیٹو ہے۔ اگر 100 آدمی سجدہ کرنے والے ہوں تو سارے ساجد نہیں گنے جاتے۔ آپ ذاتی طور پر ایک اکائی ہیں، آپ کا خدا آپ کا مسجود ہے، اور ایک اور شخص جو سجدہ کر رہا ہے وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کے سجدے کو آپ خدا کا سجدہ نہ کہنا۔ ہم دوسروں کو جج ہی تو کر رہے ہیں۔ میں تو منع کر رہا ہوں کہ دوسروں کو جج نہ کرو، ان کو اپنے معیار سے نہ جانچو۔ میں منع کر رہا ہوں اور آپ نے فیصلہ ہی کر دیا۔ دوسروں کو جج کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھو۔ کیا آپ نے سجدہ کیا؟ کیا آپ اللہ کے حکم پر راضی ہوئے؟ کیا آپ نے اللہ کے کہنے پر اپنی اصلاح کی؟ کیا آپ اور اللہ ایک ہی طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ اور اللہ دونوں ساتھ ساتھ ہی چلے جا رہے ہو؟ کبھی آپ کی بات وہ مانتا ہے اور کبھی اس کی بات آپ مانتے ہو۔ یہ آپ کا اللہ سے تعلق ہے کہ آپ اس سے بات کر لیتے ہو۔ اگر آپ اللہ کو اب آنسریبل ہو، جواب دے ہو، تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ کیا میں اور میرا خدا میرا ذاتی مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ خدا کا مسئلہ تو ذاتی ہے، لیکن خدا نے اور کائنات نے آپ کو ایک صفت کے ذریعے پروجیکٹ کرنا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ آپ اللہ کے کارخانے کو ٹھیک کرنے لگے ہیں۔
ٹھیک کرنے کی صفت بھی اللہ دے گا، وگرنہ آپ نے خود کچھ کیا تو یہ ہلاکت ہے۔ He has made you in that way، یعنی اس نے آپ کو ایسا بنایا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر تاریخ میں آنے والے لوگوں کی صورتیں کچھ اور ہوتی ہیں، اور جس کی وہ صورت نہ ہو اس کا تاریخ کے عمل میں داخل ہونا فضول ہے۔ اب آپ اپنے اللہ سے پوچھو کہ یا اللہ میرے اندر کیا صفات ہیں، اس طرح آپ اپنی صفت ڈٹرمائن کریں گے، معلوم کریں۔ جب اللہ آپ کو زمانے میں پروجیکٹ کرے، ظاہر کرے، تو آپ زمانے میں آ جائیں، اور اگر تنہائی میں لے جائے تو آپ تنہائی میں چلے جائیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے بتاتا ہے؟ ہاں، وہ بالکل بتاتا ہے، بلکہ آپ کے سارے قوا بتاتے ہیں، سارے جوارح بتاتے ہیں، اور آپ کی نگاہ بتاتی ہے کہ یہ سارا نظارہ اللہ کا ہے۔ آپ کا ذہن بتاتا ہے کہ عروج فکر کیا ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ محبت نامہ کیا ہے۔ اللہ پہچان کی سرحد کا نام ہے۔ پھر آپ اپنی ذات کی ڈومین اور سرحد تک جائیں تو اللہ کی سمجھ آ جائے گی۔ وہ اس طرح بتاتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر گھوڑا ہے تو گھاس کھائے، گدھا ہے تو دولتیاں مارے، اور اگر شیر ہے تو گرج لگائے، یعنی کوئی جو کچھ ہے وہ اپنا وہ کام کرے، اور وہ جو کچھ نہیں ہے وہ ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی سیریس ہے، سنجیدہ ہے، تو سنجیدہ بات کرے گا، اور نان سیریس یعنی غیر سنجیدہ ہے تو نان سیریس بات کرے گا۔ تو جو مسخرہ ہے وہ مسخرہ ہوگا، اور جو شاعر ہے وہ شاعر ہوگا۔ خاموش رہنے والا خاموش رہے، اور بولنے والا بولتا چلا جائے گا۔ اس طرح سب کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ اللہ بتاتا ہے۔ ہم سے وہ کیسے بات کرے گا؟ آپ نے ابھی تک لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور اب آپ اپنا مشاہدہ کرو۔ اب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں تو سمجھ آئے گی۔ آپ اپنی زندگی لوگوں کے لیے ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی زندگی اپنے آپ کو بھی لیں، 4 دن اکیلے بیٹھو اور اپنے آپ کے ساتھ بات کر کے دیکھیں۔ پھر آپ اپنے باطن سے کہیں گے کہ نہ تو نے مجھ سے بات کی اور نہ میں نے تجھ سے بات کی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپس میں بات ہی کر لی جائے۔ تو سب کے ساتھ تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ آپ بات ہی نہیں کرتے، اور اس کا آپ کو ابھی تک ٹائم نہیں ملا۔ کبھی یہ کر کے دیکھیں۔ میں خود سے جب مخاطب ہوتا ہوں تو خود کو کوستا رہتا ہوں۔ آپ خود پر تنقید کی بجائے اپنے سیلف کی اصلاح کر کے آگے نکلیں اور عمل میں داخل ہو جائیں۔ پھر ندامت کیا ہے اور شرمندگی کیا ہے؟ ندامت کو چھوڑو، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی نیا کام کرو۔ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں اور پھر دوسروں کی اصلاح کیسے کریں؟ آپ لگاتار اور مسلسل عمل کا نام ہے۔ زندگی ایک مسلسل عمل ہے، اور آپ چلتے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہی امینڈمنٹ ہوگی، یہاں سے ہی اصلاح ہوگی، اور اصلاح کے بعد اب آپ آگے چلیں۔ اچھا عمل وہی ہے جو آپ کا ساتھ دے۔ اچھا عمل یہ ہے کہ آپ اپنا جسم ساتھ دے، اور اپنے قوا ساتھ دیں۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کو اداس کہانیاں نہ سنانا، کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ لوگوں سے ہمدردی ریسیو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کر کے انہیں مشکل میں نہ ڈالنا۔ یو آر ایدر answerable to yourself اور اللہ، یعنی آپ صرف اپنی ذات اور اپنے اللہ کو جواب دیں ہیں۔ تیسرے کو آنسر کرنا چھوڑ دو، جواب دہی چھوڑ دو، اپنی فکر کرو۔ دوسروں پر تنقید کرنا بہت آسان ہے۔ مثلا یہ تصویر اگر یوں بن جاتی تو کیا تھا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ مقابلے کی ایک اور تصویر بنائیں، پھر بات بنتی ہے۔ جو زندگی آپ نے خود بنائی ہے، کیا آپ ذاتی طور پر اس سے خوش ہیں؟ چھوٹا سا سوال ہے، اور اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ ابھی آپ راستے میں ہیں، جب آپ منزل پہ ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ پھر آپ دوسروں کی اصلاح کرنا۔ اپنی ذات سے بھی گلہ ختم کر دینا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ غائب نہیں ہوتا، آج بھی آپ اس کے حوالے ہیں۔
کل بھی اس کے حوالے ہوں گے۔ اس لیے آپ اللہ کے حوالے سے چلتے چلے جاؤ، کہیں نہ کہیں منزل آ جائے گی۔ اپنی زندگی خود بنانے والا گلہ کرے گا، اصلاح کرے گا، سائل بنے گا، اس سے پوچھے گا اور کہیں نہ کہیں چھوٹا سا مکان بنا کے رخصت ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے خوشیاں آئیں گی، پھر اسی مکان میں غم آئے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور اللہ کی طرف چلتا جائے۔ ہر آدمی کو عزم کی زندگی راس نہیں آتی۔ عزم کا علم تو ہر کسی کو آ سکتا ہے کہ ایمبیشن کیا ہے۔ ایمبیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین پہ یہ کر دیں گے اور آسمان ہلا دیں گے، مگر آپ زمین پر سونے والے ہیں اور زمین پر سونا ہی اچھی بات ہے۔ آسمان ہلانے والے جو ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بناوٹ اور طرح کی ہوتی ہے، ان کا آئین وجود اور طرح کا ہوتا ہے، یعنی ان کا کانسٹیٹیوشن اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہ آدمی لینا اور طرح سے جانتے ہیں اور کسی کو دینا اور طرح سے جانتے ہیں۔ اپنی زندگی کا بنانا اور چیز ہے اور اپنے ساتھی کی زندگی کا بنانا اور چیز ہے۔ آدھی سے زیادہ ناکامیاں یہاں گھر پر ہی ہونی ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں صرف اپنی اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ایک نے دوسرے کو غلام رکھا ہوا ہے کہ یہ میری زندگی بنائے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کی زندگی بنانا شروع کر دیں تو دونوں کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے اگر آپ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا مقصد حیات کسی کے کہنے پر نہ چننا۔ اگر آپ نے خود چنا ہے تو ذمہ داری آپ خود قبول کریں۔ اسی طرح شادی کسی کے کہنے پر نہ کرنا، اور اگر کر لی تو اب اسے آباد رکھو، ورنہ زندگی کبھی کامیاب ہی نہیں ہوگی۔ یہ کون سی بہادری ہے کہ شادی توڑ دی جائے؟ اگر شادی توڑ دو گے تو بچوں میں وہ مسائل پیدا ہوں گے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوں گے۔ اگر کسی نے باپ کی زندگی میں اولاد کو یتیم کرنا ہو تو بے شک اور شادی کر لے۔ اس لیے اپنے آپ کو خوش رکھو۔ ہم لوگ لا علم زمانوں میں مقصد بناتے ہیں، اور جب علم آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں کتنا بے وقوف تھا کہ میں نے اس کو مقصد حیات بنایا تھا۔ مثلا کسی نے نیا مکان بنایا، بڑا خوش ہوا، لوگوں کو دعوت بھی دی، مگر پھر بعد میں پتہ چلا کہ کیا حماقت کی تھی۔ جس نے اسلام آباد میں گھر بنایا وہ کہتا تھا کہ یہاں ایسا گھر نہیں ہے، اور جب سے انگلینڈ میں جا کر رہنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی پہلے بیکار تھی۔ اس طرح آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے، انسان ایک جگہ ٹک نہیں سکتا۔ اس لیے آپ یہ خیال رکھیے کہ یہ جو مکان ہے یہ آپ کا نام نہیں ہے، بلکہ مکان تو صرف مکان ہے اور وہ بے جان ہے۔ آپ کا نام صرف آپ کا نام ہے، خوش آپ نے ہونا ہے اور مکان نے نہیں ہونا۔ اسی طرح کامیابی آپ کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں تاکہ ہمارے دوست خوش ہو جائیں۔ وہ دوستوں پہ روب ڈالنے کے لیے کامیابی چاہتے ہیں۔ انسان ایک ایک کر کے گننے لگ جائے تو سارے واقعات رخصت ہو چکے ہیں۔ اب گھر میں کیا دعوتیں کرنی؟ وہ جن کو خوش کرنا تھا اور جن پر روب جمانا تھا وہ تو ایک ایک کر کے سارے رخصت ہو گئے، باقی لوگ اور سے اور ہو گئے۔ وہ دوستی نہ رہی، وہ مزاج ہی نہ رہا۔ پہلے یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمارا باپ اس بات سے بڑا خوش ہوگا کہ اگر ہم کسی ملک کے بادشاہ بن گئے۔ اب آپ کے والد صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی طرح اور لوگ جن کو آپ نے خوش کرنا تھا وہ بھی نہ رہے۔ مثلا دوست خوش ہوں گے، لیکن آج کل تو دوست ملتے ہی نہیں، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ پھر کون خوش ہوگا؟ صرف آپ کی انا خوش ہوگی۔ اگر انا کا مضمون آ جائے تو پھر انسان کے پاس یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیز میں نے ساری عمر میں کمائی ہے اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو یہ کمائی چھوڑ تاکہ تیری نجات ہو جائے، تو کہتا ہے کہ کمائی کیسے چھوڑوں، نجات ہو نہ ہو۔ اور پھر بعض اوقات جب اس کو اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ نجات بہتر ہے تو وہ اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے گرا دیتا ہے۔ تو نجات کی کہانی اور ہے۔ ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نجات کیا ہے۔ اگر آپ کو کبھی مشاہدہ اپنی آنکھوں سے ہو جائے، خیال کی آنکھوں کی بجائے حقیقی آنکھوں سے، مشائخ کرام یا بزرگان دین اکثر یہ مشاہدہ کراتے ہیں۔ خیال کی آنکھوں کی بجائے حقیقی آنکھوں سے، مشائخ کرام یا بزرگان دین اکثر یہ مشاہدہ کراتے ہیں، جسے مشاہدہ قبر کہتے ہیں۔ یعنی اپنی قبر کا مشاہدہ اس میں دکھایا جاتا ہے کہ تیری قبر جو ہے تیرے لیے کیسے ہوگی۔ اگر انسان اس مشاہدے میں آ جائے اور پتہ چلے کہ یہ کیا حقیقت ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ زندگی میں کیا کر رہا ہے۔
مثلاً کبھی آپ میانی صاحب قبرستان میں جا کے بیٹھیں اور کچھ غور کریں تو وہاں سے آواز آ سکتی ہے کہ شور نہ کرو، کیونکہ ادھر ہم لوگ آرام کر رہے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ اور زندگی ہے اور یہ اور زندگی ہے۔ ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس زندگی میں یہ ہوگا کہ 4 آدمی آپ کو جاننے والے ہوں گے اور 4 آدمی آپ کے مخالف رہیں گے اور ضرور رہیں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنی زندگی پر ہمہ حال مطمئن رہا ہو، بلکہ وہ صرف انجام پر مطمئن ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسا انجام تلاش کر لو جس پر آپ ہمہ حال مطمئن رہیں اور پھر آپ اللہ کے حضور روبرو ہو جائیں۔ یہ بڑی عارضی زندگی ہے اور وہ بہت لافانی زندگی ہے، تو اس زندگی میں کوئی نہ کوئی کارنامہ کر جاؤ۔ آسان ترین کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اسے تسلیم کر لو، اور جو نہیں ہے وہ چیز بھی تسلیم کر لو۔ ماننے والا کہتا ہے کہ میں تسلیم کر چکا ہوں اس رب العالمین کو اپنے دل سے، اور اس تسلیم کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ مشاہدہ موت کر سکیں گے۔ اگر موت کا مشاہدہ ہو گیا تو پھر سمجھو کہ زندگی کا مشاہدہ ہو گیا۔ تو انسان زندگی کا مشاہدہ موت کے ذریعے کرتا ہے۔ ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں ان میں کوئی بزرگ اگر گزرا ہوا ہو ایٹ دا ایج آف 40 یعنی 40 سال کی عمر میں چلا گیا، اگر آپ بچپن سے اس کے آستانے پر جا رہے ہیں اور اس کو بزرگ بنا ہوا ہے، انہیں بابا جی کہتے ہوں گے، اور بابا جی کا آستانہ آپ کو ایور ینگ نظر آتا ہے۔ پہلے آپ بچے تھے اور اب آپ بچے سے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے وہ بابا جی، آپ بڑے ہوتے جائیں گے اور پھر آپ کی ایک عمر ایسی آئے گی کہ ان بابا جی کو عمر کے حساب سے آپ کا بچہ ہونا چاہیے، لیکن آپ پھر بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ ان بابا جی کو ایٹرنل مقام پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بابا جی کا کمال ہے کہ وہ 40 سال کے ہیں اور آپ 60 سال کے ہیں، لیکن وہ آپ سے رسپیکٹ کو کمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ کمال ہی تو ہے کہ 60 سال والا شخص آج بھی اس 40 سال والے کے سامنے بچہ بنا ہوا ہے۔ اگر یہ مشاہدہ ہو جائے تو پھر وہ آپ کا دوست بن جائے گا، بزرگ بن جائے گا، علم والا بن جائے گا اور آپ کو فیض دینے والا ہوگا، کیونکہ اس کا مقام ایٹرنل ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو کبھی بزرگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے تو اس میں بزرگ کی کوئی بھی عمر دکھائی جا سکتی ہے۔ مثلاً داتا صاحب رحمت اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بچے لگتے تھے۔ اب گویا کہ جس عمر میں انہوں نے آپ کو دیدار کرایا، اس عمر کے مطابق آپ کے دل کے اندر اس عمر کی قوت پیدا کر دی۔ کبھی آپ کی موجودہ عمر جیسا دیدار کرائیں تو سمجھو کہ آپ سے دوستی پیدا کر لی، اور کبھی بزرگ زیادہ عمر میں نظر آئے تو آپ میں اطاعت پیدا کر دی۔ تو وہ جس عمر میں چاہیں آپ کو دیدار کرا سکتے ہیں۔ جس عمر کا دیدار ہوگا آپ کے اندر اس کورسپونڈنگ ایج کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ بزرگ جس عمر میں آپ کے پاس آئیں تو اس عمر کا فیض دے جاتے ہیں۔ عام طور پر بچوں کے پاس بچپن کی عمر کے آتے ہیں، بڑوں کے پاس بڑی عمر کے بن کے آتے ہیں، علم والے کے پاس علم والا بن کے آتے ہیں، کاریگر کے ساتھ کاریگر بن کے آتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس بات کے ماہر ہیں۔ اس طرح زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو زندگی آسان کرنا بہت آسان ہے۔ اپنی زندگی کامیاب بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنی زندگی کو خود مان لیں۔ اب اس کو بدلنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب یہ چینج نہیں ہوگی، لہٰذا اس کو قبول کر لیا جائے۔ قبول کرنے میں آپ کو کوئی شکست نہیں ہے، بس آپ اپنی زندگی کو قبول کر لیں تو یہ فتح ہے اور کامیابی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ تو رہے ہیں، لیکن یہ خیال رہتا ہے کہ اصلاح ہونی چاہیے۔ مسلح کا کام اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کاریگر ہے کہ آپ کے شعور سے پہلے آپ کا چہرہ بنا چکا ہے، اور آپ کو ابھی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ چھوٹی سی چیز نہیں بنا سکتے اور وہ زیادہ سے زیادہ چہرے بنا سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑا کاریگر ہے کہ آپ کے ذہن میں فلیش آف آئیڈیا آتا ہے، کسی کام کی جھلک پیدا ہوتی ہے، مگر وہ تو خود ذہن بناتا ہے اور اس کا مالک ہے۔ آپ کا دل کسی سے لگ جائے تو بڑا فخر کرتے ہو، اور وہ تو دلوں کا کارخانہ چلاتا ہے۔ اس کو قبول کر
لینا دراصل اس سے عظمت کا راستہ لینا ہے۔ اللہ کو قبول کر لینا بلندی کا راستہ ہے، ترقی کا راستہ ہے اور غلطی سے بچت کا راستہ ہے۔ قبول کرنے والے کے بڑے ہی مقامات ہیں۔ ہر پیغمبر قبول کرنے والا تھا، پرانے زمانے کا ہر فلسفی قبول کرنے والا تھا، سقراط قبول کرنے والا تھا، یعنی سب نے کسی نہ کسی صورت میں قبول کیا اور سارے تسلیم کرتے آئے۔ آپ بھی اگر قبول کرو تو آپ کے اندر دانائی بیدار ہو جائے گی۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ ماں کی تعلیم چاہے کتنی ہے اور اس کا بایو ڈاٹا جو بھی ہے وہ تو صرف ماں ہے، اس کا مقام اور ہے۔ اب ان لوگوں کو اور طرح سے جج کرو اور انہیں قبول کرو۔ اب اگر آپ نے اپنی ماں کو قبول کیا تو پھر پڑوسی کی ماں کو بھی قبول کرو اور اس کی ماں کو بھی ماں کہہ لو۔ اگر یہ دو مائیں قبول ہو گئی تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو زندگی تسلیم کرنے کا نام ہے اور یہی اصل کہانی ہے اور کوئی شے ہی نہیں۔ تسلیم کرنے سے زندگی میں امپروومنٹ آ جائے گی، لائف میں ترقی ہو جائے گی اور آپ کا ذہن جو ابلتا رہتا ہے اس کا کھولاؤ ختم ہو جائے گا۔ جب تک ذہن میں کھولاؤ ختم نہیں ہوتا آپ کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور سارے ہی درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنی طاقت اور اچھے لباس کے باوجود دشمن کے لیے ناقابل ذکر ہیں اور اپنی کمزوری کے باوجود دوست کے لیے قابل ذکر ہیں۔ تو دوست دوست ہے اور دشمن دشمن ہے، چاہے جس لباس میں ہو۔ وہاں لباس کیا کر سکتا ہے؟ جہاں آپ کو کوئی جانتا نہ ہو اور جہاں سارے آپ کو جانتے ہوں وہاں لباس نے کیا کرنا ہے؟ تو یا تو آپ کو کوئی نہیں جانتا یا پھر سارے مکمل طور پر جانتے ہیں۔ بس راز یہ ہے، باقی سارا وہمہ ہے۔ زندگی نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرو، زندگی کو قبول کرو، اپنے ہینڈی کیپس قبول کرو، اپنے ساتھیوں کو قبول کرو، اپنی زندگی کے ساتھی کو دل سے قبول کرو، جانے والے کا گلہ نہ کرو اور آنے والے کا استقبال کرو۔ خوشی اور محبت کیسے مل سکتے ہیں؟ خوشی کی تلاش، خوشی کا حصول، خوشی کے پیچھے پاگل پن، مانیہ اور خوشی ہی خوشی کی تمنا جو ہے یہ آزردگی کی ابتدا ہے۔ تو خوشی کی تمنا ہی آپ کو آزردہ کرتی جا رہی ہے۔ خوشی پرسوٹ کا نام نہیں ہے، تعاقب کا نام نہیں ہے، بلکہ خوشی ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہی آپ کو خوشی دے گی، اور جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں یہ کبھی خوشی نہیں دے گی۔ جس کے پیچھے بھاگا جائے وہ چیز وہمہ ہوتی ہے، تو آپ ٹھہر جاؤ تو وہ چیز آپ کے پاس خود بخود آئے گی۔ تو خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے، آپ کے اندر کی حالت اور کنڈیشن کا نام ہے۔ انسان کسی بھی حال میں خوش ہو سکتا ہے، اس حال میں یعنی اس کمرے میں خوش ہو سکتا ہے اور اسی میں چیخو پکار اور فریاد کر سکتا ہے۔ اگر اولاد سے خوش ہونا چاہے تو اسی اولاد سے خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ تو خوش ہونا بڑا مشکل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش وہی رہ سکتا ہے جو خوش رہنا چاہے اور خوش رہے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تیرا تو بیٹا کوئی نہیں بلکہ صرف بیٹیاں ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ تم یہی کہو گے کہ بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو بیٹے کب پاس رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو بات تو آپ کی تنہائیوں کی ہے، اس میں کوئی بیٹی بری نہیں اور کوئی بیٹا اچھا نہیں۔ یہ اس اللہ کے کام ہے، جو بیٹا دے تو ٹھیک ہے اور جو بیٹیاں دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ ہیں کہ ایمرجنسی کریٹ کرتے رہتے ہو کہ آج بچی پیدا ہو گئی ہے اور آج بھی اسے نکالنے کا فکر کرتے رہتے ہو، کیونکہ آپ نے اس کو دل سے گھر کا ممبر کبھی قبول نہیں کیا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو قبول کرو اور خود کو دوسروں سے قبول کروانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس طرح آپ ناکام ہو جائیں گے۔ قبول کروانے کی کوشش نقلی کوشش ہے اور قبول کرنے کی کوشش اصلی کوشش ہے۔ بس آپ قبول کروانے کی ایفرٹ نکال دیں۔ وہ آدمی بہت غلط ہے جو دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے ناقابل پرواہ ہیں۔ دراصل آپ کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں تھی کہ وہ پرواہ کرتا۔ تو آپ اپنی صفت کو ڈھونڈیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو اس قابل بنائے تاکہ کوئی شخص آپ کی پرواہ کرے۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح آپ کی پرواہ کریں گے۔ آپ لوگوں کا گلہ چھوڑ دو، تو آپ تعقب چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ بس اسٹینڈ اینڈ ویٹ، یعنی ٹھہر جاؤ اور انتظار کرو، تو سب کچھ خود بخود آئے گا۔ دعا سے آئے گا اور کوشش سے نہیں آئے گا۔ کسی سے زبردستی نہ کرو، اس سے یہ نہ کہو کہ ضرور آپ سے محبت کرے، یعنی کہ کسی سے آؤٹ آف فیئر محبت نہ کراؤ، خوف دلا کر محبت نہ کراؤ۔ آدھی سے زیادہ لوگ اس طرح محبت کراتے ہیں، ڈر کے مارے میکینیکل محبت کرنے والا بیچارہ کیا محبت کرے گا؟ اس طرح تو دقت ہی دقت ہوگی۔ آپ لوگ کمانڈ کرتے ہیں، محبتیں کمانڈ کرتے ہیں اور محبتیں کمانڈ کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے، مگر
مگر محبت تو دینے والی چیز ہے اور مانگنے والی شے نہیں ہے۔ محبت مانگنے والا غلط انسان ہے۔ محبت دینے کا معاملہ ہو تو اپنا کام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے اپنے آپ میں تھوڑی امینڈمنٹ کر لیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، اور یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت صرف کی جائے اور مانگی نہ جائے؟ بے وقوف ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دانا بننا چاہیں، اور دانائی کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بے وقوف بنو۔ محبت لینے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ محبت کمانڈ نہ کرو بلکہ محبت انویسٹ کرو۔ یہ اٹرنل نسخہ ہے۔ تو محبت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ محبت انویسٹ کرو، محبت کو پھیلاؤ۔ محبت کرنے والا جو ہے وہی محبت حاصل کرتا ہے، اور محبت کمانڈ کرنے والا کبھی محبت نہیں حاصل کر سکتا۔ محبت حاصل سے اور کانٹے سے بھی بے نیاز ہوتی ہے، بلکہ محبت صرف بوتی ہے، دیتی ہے۔ آپ لوگوں کی زندگی اور شادی یہ سوشل کنٹریکٹ ہے، ایک سماجی بندھن ہے اور محبت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں حقوق اور فرائض کی بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ بندھن اور چیز ہے اور محبت جو ہے وہ اور چیز ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو پسند کرتے ہیں اور اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کو قریب رہنے کا موقع دے دے تو آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے۔ بس اتنی ہوتی ہے محبت۔ آپ شادی کرتے ہیں اور شادی کے بعد فوری طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، پھر تقاضے اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجہ پریشانی ہوتا ہے۔ شادی کو آپ غلطی نہ کہیں بلکہ یہ تو مقدر تھا اور ٹھیک تھا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ اچھے تعلقات قائم رکھنا ہیومنلی پاسبل ہے، آپ کی دسترس میں ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ آپ اپنا عمل کوئی اور نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم پر چلیں، تو یہ بھی ہیومنلی پاسبل ہے، کیونکہ اس طرح آپ اور اللہ ایک پارٹی بن گئے۔ تو جو صفات اللہ نے دی ہیں آپ ان کے مطابق چلتے جاؤ، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میرے فرائض اور میرا پیشہ سب میرے معیار سے کم ہے۔ I am too great for my job، یا یہ ہوتا ہے کہ this job is too great for me، یعنی میں کام سے بہت بلند ہوں، یا پھر یہ کام مجھ سے بہت بلند ہے۔ آپ برابر نہیں رہتے، تو جو آدمی ایکول نہیں ہوا، برابر نہیں ہوا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو آپ اپنی زندگی کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا زندگی ہے، ہمیں کیسا ساتھی ملا، پھر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا اتنا اچھا ساتھی ہے، اور پھر نمائش کرتے پھرتے ہو۔ تو نہ نمائش کرو اور نہ اسے گھٹیا کہو، بلکہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھو۔ اور اگر آپ ساتھی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ آپ قبول ہونے کی خواہش کسی اور سے نہ کرنا، کسی سے بھی نہ کرنا۔ آپ نے زمانے کو قبول نہیں کیا تو زمانہ آپ کو نہ قبول کر دے گا۔ بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اور یاد رکھنے والا نسخہ ہے۔ یہ ساری ہیومن پاسبل چیزیں ہیں، یعنی انسان کے بس میں ہیں۔ گھر کو بربادی سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اندر سے دیواریں گرنے لگ جائیں تو لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، بلکہ تھوڑا صبر کر جاؤ، تھوڑی احتیاط کر جاؤ۔ اس طرح دیوار ٹھہر جائے گی، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص نامراد ہے جسے آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو اس طرح آپ واپسی کے امکان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسے قبول کرو اور انتظار کرو۔ جو واقعہ ایک دفعہ ہوا تھا وہ پھر سے ہو جائے گا، اور حالات اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کو وقت کے طلسمات بھی نظر آئیں گے اور کرشمات بھی نظر آئیں گے۔ اس لیے آپ زندگی میں تھوڑا سا انتظار کو داخل کرو۔ وقت آتا جاتا رہتا ہے، کبھی رات کا وقت گزرتا ہے اور کبھی دن کا۔ جو لوگ اس وقت میرے پاس ہیں، میں نے آپ لوگوں کو کبھی دقت نہیں دی، کبھی تنگ نہیں کیا اور کبھی ٹیسٹ نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ اللہ کی خاطر اپنے موجودہ رشتوں کو رفع دفع نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے میں یہ حکم نامہ جاری کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، اس کی لینگویج صاف ہے، زبان واضح ہے۔ تو جو میاں بیوی اپنے اس رشتے کو دیر پا نہ رکھ سکے تو ہمارے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا، فیض ہرگز نہیں ہوگا، اور یہاں بھی عذاب آئے گا اور عاقبت بھی خراب ہوگی۔ اس لیے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگیاں آباد رکھیں گے۔ میرا آپ دونوں کی زندگی اور بھلائی سے تعلق ہے۔ کل کو یہ گل کھلا کہ نہ آ جانا کہ میں اکیلا ہی آ گیا ہوں اور ساتھی کو گھر سے نکال دیا ہے، سامان بھی دے دیا اور ساتھ چیک بھی دے دیا ہے، پھر یہ تو سارا واقعہ غلط ہو جائے گا۔ میں اس کا ذمہ دار آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ کہیں اندر سے وہی کچھ نہ نکل آنا جو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میری بات کنوے ہو گئی؟ کیا آپ گواہ ہے؟ اپنے گھر کے تعلقات قائم رکھو۔ میں رشتہ توڑنے سے منع کر رہا ہوں۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے گھر کچھ لوگ گئے اور پوچھا کہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ ان کے اندرون خانہ سے ایک کرخت آواز آئی اور ان کے پیر کو برا بھلا کہا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر جب پیر صاحب سے ملے تو بات ہوئی، ان کے مسئلے بھی حل ہو گئے، لیکن ایک مریض نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے تو کام سارے کر دیے اور بڑا فیض دیا، لیکن گھر سے جو آپ کے بارے میں کرخت آواز آئی تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا بات یہ
ہے کہ یہ انہی کا فیض ہے، کیونکہ میں ان کی ایسی بات کو برداشت کرتا ہوں اور اس کے سلے میں اللہ یہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایک ساتھی کو برداشت نہیں کر سکے اور پھر بغیر دلیل کے اتنے بڑے اللہ کے پاس آپ چل پڑے ہیں۔ یہ اللہ کا سفر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ کے سفر کا نام صرف واصف صاحب رحمۃ اللہ کا سفر ہوتا تو وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوتا اور آپ کو سمجھ نہ آتی، کیونکہ میں کوئی آسان کام نہیں ہوں اور اللہ تو پھر اللہ ہے۔ اللہ کی طرف بغیر دلیل کے چل پڑے اور گھر کے اندر آپ نے کیا کیا گل کھلا رکھے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ نے پتھر پوجے، پتھری کو پوجا اور بڑے پہاڑ پوجے، لیکن گھر کی چکی کا خیال نہ کیا کہ جس کا آٹا آپ کو مل رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میرا خیال ہے آپ نے اپنے ساتھی کو قبول فرمایا ہے، تو جس نے قبول نہیں کیا اپنا نام وہ مجھے خود بتا دے۔ میرا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو دل سے قبول کریں۔ اول تو ہم پیر کہلائے ہی نہیں، اور وہ بھی آپ کی تمنا کے باوجود، لیکن آپ ایسا کہتے رہے ہیں۔ اگر آپ مانتے ہیں تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ جو موجود رشتہ ہے یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ آمین۔ کیا آپ نے قبول کر لیا؟ جس نے قبول نہیں کیا وہ مجھے بتا دے، ورنہ 10 دن کے بعد مجھے خبر ملی تو پھر ہم سب لوگوں کی آپ لوگوں کے ساتھ ناراضگی شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس شعبے میں داخل نہیں ہوئے ان کے لیے دعا ہے، اور باقی لوگ یہ وعدہ کریں کہ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر آپ کی جو بیوی ہے وہ ہم ہمیشہ ایسے دیکھتے رہیں۔ یہ پکا وعدہ کریں۔ یہ وعدہ اللہ کے روبرو ہو رہا ہے، اس اللہ کے روبرو جو ہماری تلاش کا مقصد ہے، تلاش کا معاون ہے اور تلاش کا مدعا ہے۔ اس وقت ہم اس اللہ کے روبرو ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایک دوسرے کو اذیت بھی نہ پہنچانا۔ اس رشتے کو اگر آپ سنبھال کر پورا کر لیں تو الہیات کا آدھا سفر یہاں پورا ہو جائے گا۔ اگر اس رشتے میں برداشت آ جائے تو سبحان اللہ، یہ تو مجاہدہ ہو گیا۔ اللہ نے اس رشتے کی صورت میں بڑی مہربانی کی ہوئی ہے۔ یہ مجاہدہ جو ہے گھر کے اندر سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب والدین حکم دیتے ہیں تو انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے، اور جو شخصیت کا پرزہ باقی بچ جاتا ہے وہ اولاد سیدھا کر دیتی ہے۔ اولاد کا حکم بڑا ظالم حکم ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے والد کو کتنے پیسے دیے؟ مشکل سے ہی دیے ہوں گے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ ساری کمائی ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اولاد کا شعبہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے۔ اولاد ڈکٹیشن بھی دیتی ہے تو برداشت کریں، تو گھر کے اندر مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجاہدے کی حد تک کا علم اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور مجاہدہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تو اب یہ وعدہ پورا کرنا۔ کچھ حصہ ہم آپ کو دے چکے ہیں اور کچھ حصہ ہم آپ کی بیویوں کو دے چکے ہیں۔ آدھا مصرع آپ کو سکھایا اور آدھا اس کو سکھایا، اس لیے آپ دونوں جب اکٹھے ہوں تو ہمارا شعر پورا ہوتا ہے۔ ایک درویش دوسرے ملک دے تو ایک نفل بارڈر سے ادھر پڑھا اور ایک ادھر جا کے پڑھا۔ پوچھا گیا ان سے کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا راز یہ ہے کہ ہم ان سرحدوں کو کبھی نہ کبھی برابر کر دیں گے، اس لیے آپ دونوں اکٹھے ہوں تو ہمارا شعر پورا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں اب آپ خرابی پیدا نہ کرنا، خرابی پیدا کرنے والا نقصان اٹھائے گا، اس لیے آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ جس پر وہ چل رہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور یہ بڑا ہی آسان سوال ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا سفر شروع ہو جائے جو بغیر موڑ کے سفر ہو اور جس میں الٹرنیٹیوز نہ ہو تو یہ اللہ کی رضا کا سفر ہے۔ جس دن آپ کی زندگی ایک راستے کا سفر ہو گئی اس دن آپ رضا میں چلے گئے۔ جو اس راستے پر نہ چلا اس کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہوگی، فائٹ ہوگی، اور وہ باعث عبرت ہوگا۔ تو آپ کا رضا کا سفر کب شروع ہوگا؟ جب آپ کی زندگی سے الٹرنیٹیوز ختم ہو جائیں گے، متبادل راستے ختم ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کے بھائی کی شادی ہو رہی ہو اور آپ کا ایک دوست کہتا ہے کہ میں آپ سے ضروری ملنا چاہتا ہوں، تو آج تو آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ نہیں ملیں گے۔ اب اس میں اور الٹرنیٹیو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب پریورٹی آ گئی، ایک خاص ترجیح آ گئی۔ جس آدمی کا کوئی عزیز خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے باقی پریورٹیز، ترجیحات تو ختم ہو گئی۔ ایسے میں اور کوئی چوائس نہیں رہتا۔ پیٹ میں جنرلی درد ہو جائے تو دفتر کا شیڈول ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ویسے ہی اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے دن کسی نشست میں نہیں جاؤں گا۔ زندگی میں ایسا واقعہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت آ گیا، چاہے عین لڑائی میں، تو پریورٹی اور آ گئی۔ جب آپ اس سفر کے لیے چلیں گے تو آدھے منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پریورٹی کیا ہے۔ پھر آپ کو کچھ عرصے بعد ایک پختہ خیال مل جائے گا کہ لائف آف اونلی پریورٹی، کہ ایک خیال کی زندگی کیا ہے، اور وہ زندگی لائف آف نو چوائسز ہوگی، یعنی اس میں اور خیال نہیں ہوگا بلکہ وہی اونلی ون لائف ہوگی، صرف ایک زندگی ہوگی۔ جب زندگی سے چوائسز نکل گئے، متبادل راستے
راستے نکل گئے تو آپ آسودہ ہو جائیں گے، وگرنہ تو اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے۔ دیر از ناٹ ادر وے، تو اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا، وے آؤٹ ہی کوئی نہیں تھا، تو پھر تھا کیا؟ ایک پنجرا ہی ہمارا سفر تھا اور آپ نے وہ قبول کر لیا، اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جو دانا آدمی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں ہے، اب اسے وہ راستہ قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے زندگی کہیں نہ کہیں سے راستے بنا دیتی ہے، ایسے میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور آپ کی سوچ اور زیادہ ہو جائے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر پیسہ آپ کا مدعا ہے تو آپ کا گزارا تو اچھا چل رہا ہے، اگر شہرت آپ کا مدعا ہے تو کوئی ایسا شہرت والا آدمی نہیں ہے جس کے دشمن نہ ہو۔ غیر مشہور کرنے والے کافی ہوتے ہیں۔ ایک سے کسی نے کہا، بھئی تمہیں مرنے کے لیے آخر کتنے پیسے چاہیے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ مرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے۔ جب اتنے پیسے لے کر مرنا ہے تو آرام سے مرنا چاہیے۔ آدمی سوچے تو پھر اتنا سا چانس رہ جاتا ہے کہ مرنے کے لیے کتنا کام چاہیے۔ کیا آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی محنت کا مدعا کیا ہے؟ عام طور پر پیسہ، شہرت اور مصروفیت۔ تو آپ مصروف تو رہ سکتے ہیں کہ گھر میں اپنے کام کیا کریں۔ پیسہ اتنا ہے کہ آپ زندگی آسانی سے بسر کر سکیں، یا پھر انشورنس کرا لیں کہ پیسے بھی آپ جمع کریں اور مریں بھی خود اور کھائے کوئی اور۔ اس طرح پیسے جمع کرانا تو بیکار ہے، اور یہ شعبہ ہی غلط لگتا ہے کہ پیسے بھی ہم جمع کرائیں اور مرنا بھی ہم نے ہو، اس لیے یہ شعبہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو کسی آدمی کا نام لے کے دیکھیں، اس کے خلاف بولنے والے آج بھی ہیں۔ شہرت اس دنیا میں بیکار ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی ساری خواہشات اس زندگی میں پوری ہو جائیں، بلکہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، خواہشات آدھی پوری ہو جاتی ہیں اور آدھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کی خواہش ایک ہو اور پوری ہو جائے۔ جب خواہش ایک ہو جائے گی تو پوری ہو جائے گی۔ جہاں سوچنے کا موقع نہ رہے، جہاں والدین کا حکم آ جائے، جہاں استاد کا ادب آ جائے، وہاں کوئی اور چوائس نہیں رہتا۔ ایک بادشاہ کا بیٹا خوش جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جنازہ ہے۔ اس نے کہا جنازہ کیا ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زندگی کی آخری منزل ہے۔ اس نے سوچا اگر یہ آخری منزل ہے تو پھر میں کس منزل میں ہوں؟ میں آخری منزل سے پہلے اسے تلاش کروں گا، اور پھر وہ تلاش کے سفر میں نکل پڑا اور بڑے راز پا گیا۔ آج اگر ہمارے پاس سے کوئی جنازہ گزر جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، مگر اس شخص کے پاس دوسرا چوائس کوئی نہیں تھا، جس کو فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے کی عادت ہے، رات کو دیر سے سوئے یا سویر سے سوئے وہ ضرور جاگے گا۔ جس نے قرآن شریف پڑھنا ہے وہ با آواز بلند پڑھے گا اور ہر حال میں پڑھے گا۔ جس کی گلہ کرنے کی عادت ہے آج بھی گلہ کرے گا۔ کچھ لوگوں کو رونے کی عادت ہوتی ہے، اگر کچھ دن گزر جائیں اور وہ نہ روئے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنے لیے روتا ہے اور کبھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ہنس رہا تھا اور ایک آدمی رو رہا تھا، تو رونے والے نے ہنسنے والے سے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تو ہنستا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو ہنستا جا رہا ہوں اور تیرا کام یہی ہے کہ تو روتا جا۔ تیسرے نے آ کے پوچھا بات کیا ہے، اس کی وجہ بتاؤ۔ رونے والے نے کہا کہ جناب علی اس کی ہنسی پہ مجھے رونا آ رہا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اس کے رونے پر ہی تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ رونے والے کو دوسرے کی ہنسی پہ رونا آتا ہے، اور ہنسنے والا وہ ہے، اور ہنسنے والا جو ہے وہ رونے پر ہنستا جا رہا ہے۔ یہ دونوں مزاج ہیں، اصل میں نہ غم غم ہے اور نہ خوشی خوشی ہے، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی اندیشہ ہے، بلکہ یہ سب مزاج ہیں۔ تو رونے والا ہر روز روئے گا اور ہنسنے والا ہر روز ہنسے گا۔ یہ مزاج ہے کہ کسی کو موت کی خبر آ جائے تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا کام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی طرف ہو جائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کبھی کسی آدمی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ بوجھ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں سیملٹینسلی اگر ایک سے زیادہ اپوائنٹمنٹس ہو تو سمجھو کہ عذاب آ گیا، یعنی ایک وقت میں 3 جگہ جانا ہو تو عذاب ہے، تو ایک مومنٹ میں 2 یا 3 اسائنمنٹس جو ہیں یہ عذاب ہے۔ تو ایک ٹائم میں 2 ملاقاتیں عذاب ہیں، چاہے دوست سے ہوں یا دشمن سے۔ ایک وقت میں صرف ایک ملاقات کرنی چاہیے۔ جب آپ کا پروگرام اوور لیپ کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ عذاب آ گیا۔ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور وہ وعدہ کر کے عذاب میں جاتا ہے، تو اللہ جب آپ کے ساتھ ہوگا تو اللہ آپ پر ایک سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے علاوہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ نکال دو تو پھر آپ کو ایک چوائس کی لائف مل جائے گی۔ یہ ضرور آپ کو کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس دوسرا چوائس نہ ہو تو پھر غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی وہی کرتا ہے جس کے پاس چوائسز ہوں۔ ہمارے پاس اگر ایک راستے کا سفر ہو تو پھر غلطی نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ راستہ اور چوائس نیکی کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس محفل میں نہیں پہنچ سکے ان کے بارے میں کیا کریں؟
زندگی میں میری اور آپ کی ملاقات چلے جانے سے پہلے ہو گئی ہے، اس واقعے کو پہچاننا چاہیے۔ بے شمار لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس واقعے کو پہچاننا چاہیے۔ ان سے جن سے آپ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو آپ چھوڑ دو، ان کا مقدر ان کے ساتھ۔ آپ اپنی خوبیوں کو اجاگر کرو، آپ اپنے کام کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرو اور بے شمار لوگوں کو حوالے نہ کرو۔ وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ اپنا خیال رکھو۔ اگر آسائش اور اللہ کے قرب کی تمنا ہو تو کیا دونوں حاصل ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی تمنا ایک دل میں برابر نہیں رہ سکتی۔ دل تو ایک ہے، اگر آسائش کی تمنا نہ ہو تو آسائش مل سکتی ہے، مگر تمنا جو ہے ایک ہونی چاہیے۔ اگر قرب کی تمنا ہے تو صرف یہ تمنا ہونی چاہیے، پھر آسائش کی تمنا نہ ہو، کیونکہ یہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ یہ چیز دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آسائش کی تمنا کرنے والا قرب کی تمنا نہیں کر سکتا۔ تمنا ایک ہی ہوتی ہے۔ آسائش میں رہنے والا بندہ جب قرب کی تمنا کرے تو وہ آسائشیں ایسے ہی رہتی ہیں۔ نہ تو اس حالت کو نکالنے کی بات ہے اور نہ اس میں اضافے کی بات ہے۔ قرب کی تمنا والے شخص کی طبیعت کا جو میلان ہے وہ خواہشات میں اضافے کی بجائے اللہ کے تقرب کی طرف نکل جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پینٹ کرتا ہے، عام سی تصویریں بناتا ہے، لیکن یہ کام کرتے کرتے تصویریں بناتے بناتے اس پر الہیات آشکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تصویر بنانے کا عمل ہے وہ اس کی محویت کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کارخانہ بنا رہا ہے اور بنانے میں محو ہے، رزق کے لیے وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے یا ودود، تو رزق کا وظیفہ آپریٹ کر سکتا ہے اور اللہ بھی مل جاتا ہے اور باقی کام بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اب تقرب کی طرف چل پڑا، لیکن ساری عمر دو چیزیں نہیں چلیں گی۔ وہ اب تقرب کی طرف چل تو پڑا ہے، لیکن ساری عمر دو چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ کا تقرب مکمل طور پر باقی ہر چیز سے غافل کر دے گا اور وہ شخص زندگی کے اس حصے میں چلا جائے گا جہاں صرف تقرب رہ جائے گا اور باقی کوئی خواہش نہیں رہے گی۔ اللہ سے فرض اور شوق کی محبت میں کیا فرق ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے کہ یا اللہ تیری ہر بات ٹھیک ہے، آپ اللہ کی محبت کو فرض نہ بناؤ، اور اگر اللہ کی محبت آپ کا شوق نہیں بنی تو پھر جانے دو۔ شوق کی کہانی اور ہوتی ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم کیا اور تمہارے بچے کیا، بچے بھی اس کے اور تم بھی اس کے۔ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ بچے کیسے پالے گا، جیسے ساری کائنات کو پالتا رہا ہے۔ محبت کی دنیا میں یہ معذرت نہیں ہوتی، بلکہ فرض کی دنیا میں ہوتی ہے۔ فرض کی دنیا میں اجازت ہے کہ آپ بیمار ہو تو ٹھہر کے نماز پڑھ لینا، مگر شوق کی دنیا میں معذرت نہیں ہے۔ شوق کی تعریف میں نے پہلے ہی دن یہ بتائی تھی کہ شوق اپنی راہ میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ تو محبت کیا ہے؟ محبوب کی راہ میں مجبوری کی نفی کا نام ہے۔ محبت اور شوق کی تعریف کیا ہے؟ شوق کی تعریف یہ ہے کہ شوق کے اندر باقی وابستگیاں جو ہیں وہ آپ قربان کرتے جاؤ۔ جس سے آپ محبت کریں اس سے سنسیئرلی کریں، خلوص کریں اور اسے اوائڈ نہ کریں۔ ماں بچے کی محبت میں بچے کے باپ کو چھوڑ جاتی ہے اور غفلت کر جاتی ہے، کیونکہ اسے بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر بچے کے مالک سے محبت ہو جائے، یعنی کائنات کے مالک سے محبت ہو جائے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ اگر صحیح محبت ہو جائے تو پھر فارمولہ کوئی نہیں ہوتا، پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر محبت ہی آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ ہی ذمہ دار ہوگا، اور یہ محبت اپنے اندر ہی سے شروع ہوتی ہے اور اندر ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اللہ کو اپنے آپ میں ہی ڈھونڈنا ہے۔ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے بلکہ اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہے اور اس کو اپنے آپ میں پانا ہے۔ اگر وہ بچوں کی محبت کا رشتہ دیتا ہے تو آپ لے لیں، اور وہ جو بھی دیتا ہے وہ لے لیں۔ اللہ سے محبت بڑی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے کہنے پر محبت کرو، بلکہ اگر محبت آپ کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ سب کا شوق نہیں ہوتا، پھر آپ باقی فرائض پورے کریں۔ لیکن اگر محبت ہو جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آسان زندگی یہ
ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں، ایک مقصد کو زندگی بنا لیں اور زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں۔ زیادہ بوجھ اس لیے نہیں اٹھانا کہ پھر ساتھ تو کچھ لے کے جا نہیں سکتے، جب پھینک ہی دینا ہے، کچھ عرصے بعد چھوڑ ہی دینا ہے تو پھر کیا اٹھانا۔ مثلاً آپ نے مکان بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے تو ایسا مکان بنائیں کہ پھر چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ نے پیسے جمع کیے ہیں تو پھر بچوں کے حوالے کر کے جائیں، آخر انہوں نے ہی تو لینے ہیں، اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ اللہ کی تمنا کرو، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، سب کچھ مل جائے گا۔ اگر نہ ملا تو بھی اللہ تو ضرور ملے گا۔ میں ایک بات بیان کر رہا ہوں اور بیان کرنے والی بات لوگوں تک کنوے کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کنوے کرنے والا کیا کنوے کر رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بات سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی اور شوق ہو سکتا ہے، مثلا کھانے کا شوق ہو سکتا ہے یا کسی اور بات کا شوق ہو سکتا ہے۔ ایک شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف محفل میں حاضر رہیں، کیونکہ ایسے شخص کو دیکھنے کو شوق ہوتا ہے۔ دیکھنے والا جب محو ہو کے دیکھتا ہے تو آواز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات سے میں منع کر رہا ہوں اور خاص طور پر بار بار منع کر رہا ہوں کہ یہ شعبہ ہمارا نہیں ہے۔ میں آپ کو کتنی آسان باتیں سمجھاتا ہوں اور پھر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکتا ہوں کہ آپ لوگ ہوش کرو اور باز آؤ، کیونکہ یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ ہمارا شعبہ یہ ہے کہ آپ بات سنو، اپنی زندگی کو سنوارو اور ہوش میں آ جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بات سنتے جاؤ اور لطف لیتے جاؤ۔ آپ کی زندگی میں نے ذاتی رکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس سے لطف لیتے جاؤ۔ میں نے اس طرح کا قافلہ نہیں بنایا ہوا کہ شیخ کی توجہ ہوئی، کچھ نظر آیا، جھلک دیکھی، پردہ اٹھ گیا اور ایک واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی مہربانی سے، جن کی سب مہربانیاں ہیں، ان کی مہربانی سے آپ کا نام ان کی لسٹوں میں چلا گیا، وہ جن پہ ساری کائنات درود بھیجتی ہے۔ اتنا سارا ہمارا کام ہے، کام ہمارا چھوٹا سا ہی ہے۔ کیا کام ہے ہمارا؟ جن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور مہربانی سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ان کے تقرب میں آپ لوگوں کا نام پیش ہو گیا۔ بس ہمارا یہی کام ہے۔ ہر سین آف ایکشن پر موجود رہنے کی تمنا مجھے نہیں ہے، اگر وہ خود ہو تو ہو، اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگ آنکھ کی بجائے کان بن جاؤ۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ جب بات سنو تو ادب سے سنو اور آنکھ بند رکھو اور نیچی رکھو۔ کھلی آنکھ کے ساتھ اگر توجہ بند ہونے لگ جائے تو آنکھ بند رہنا بہتر ہے۔ توجہ بات میں ہو رہی ہے، کنسنٹریٹ ہم بات میں کر رہے ہیں، بات کے اندر ہم طلسمات کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہ باتیں یاد رہ جائیں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہ راز کی بات ہے، اور اصلی راز کیا ہے؟ بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے اور اس کی مہربانی ہونی چاہیے۔ ہم سارے لوگ اس کی حفاظتوں میں ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں۔ ہمارا ذاتی مدعا کسی ایک سے وابستہ نہیں ہے، ہم اس کی راہ میں رونے رلانے والے بندے ہیں۔ ہمیں اکٹھے بیٹھنے کا وقت مل گیا ہے، مجھے بولنے کی توفیق مل گئی ہے، آپ کو سننے کا نظام مل گیا ہے، اور اللہ مہربانی کرنے والا ہے۔ ایک ہی اللہ سب پر موجود ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تسنا سے بچ جائیں، بناوٹ سے بچ جائیں۔ زندگی کا محبوب مشغلہ میں نے کیا بتایا ہے کہ آپ اپنے گھر کو آسودہ بناؤ، اور کسی کو میں نے ابھی اتنا موقع نہیں دیا کہ کوئی صرف میرے ساتھ ہو اور میرا بہت فیورٹ ہو، وہ ہو نہیں سکتا۔ میں آپ کے ساتھ برابر چل رہا ہوں، میری نگاہ میں آپ سب لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص میری بات سن لیتا ہے، زیادہ سمجھ لیتا ہے۔ میں قرب کی تعلیم تو ضرور دیتا ہوں، مگر ایک کلاس کو اور پورے گروہ کو دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اکیلا شخص میرے اتنا قریب آ جائے کہ گروہ ہی کو توڑ دے۔ میں گروہ جوڑ رہا ہوں اور وہ اسے توڑ دے گا، اس لیے میرے قریب کوئی نہیں، اور میں ایسا مقرب نہیں بنانا چاہتا۔ میں یہ راز نہیں بتاؤں گا کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ جس دن میں آپ کو بتاؤں گا اس دن آپ سے ملنا بند کر دوں گا۔ میری نگاہ میں ان سب میں ابھی تک کوئی ایسا بندہ میری نگاہ میں ان سب میں ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نے وصیت کرنی ہو کہ میرے بعد کون سیٹ پر بیٹھے گا۔ میں پتہ ہے کیا کہوں گا کہ میرے بعد سیٹ کو تالا لگا دینا، یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، نہ میری زندگی میں اور نہ میرے بعد۔ ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، آپ راضی ہو جاؤ، میرے بعد یہ سیٹ میرے ساتھ ہی دریا کے اندر جائے گی۔
گی، سیٹ نہیں ملتی، میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات سنو۔ میں اس وقت ذات بھی نہیں ہوں اور چہرہ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں صرف ایک بات ہوں۔ آپ بات سن لو، ابھی بات کام آئے گی، پھر جب میں ایک دوسرا واقعہ بنا تو پھر میں اور بات بتاؤں گا کہ اب اور بات ہے۔ مجھ میں اللہ کے حکم سے بہت سی باتیں بننے کی صلاحیت ہے، خواب بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ لوگ میرا ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، اگرچہ یہ نیک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور بھولے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مجھ میں انوالو ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انوالو نہ ہوں، کھو نہ جائیں۔ جب میں یہ کہوں کہ فلاں کام کرو تو وہ کام کریں۔ مثلا آپ قوالی سنیں، مگر اس میں آپ کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر سارے محو ہونا شروع ہو جائیں تو پھر فساد ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بات کو سنو اور قائم رہو۔ قائم رہنے کا ثبوت کیا ہے کہ بات کی تفصیل یاد رہے، ورنہ تو سب کچھ بھول جائے گا اور ہوش قائم نہیں رہے گا۔ اگر آپ پر زیادہ کیفیت آ جائے تو مجھے بتا دیا کریں، اس طرح سب ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ ایسے آدمی ایک خیال میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور وہ باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ انہیں مجذوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم مجذوب بننے سے روک رہے ہیں۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو بیلنس آف لائف یعنی زندگی کے توازن کو اپسٹ کر دے۔ مثلا آپ دن کے 9 بجے کام شروع کرتے ہیں، لیکن مجذوب کے 9 کبھی نہیں بچیں گے اور وہ دفتر نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ توازن کے ساتھ چلو، گھروں کو آباد رکھو، گھروں کو صاف رکھو، صاف ستھری زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے۔ اللہ راضی رہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی کوشش ضرور کی جائے۔ کوشش یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی تمنا ہو جائے۔ ہم سب یہ دعا کریں کہ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یہی محبت ہمارا سرمایہ ہے، یہی محبت ہمارا عمل ہے اور یہی محبت ہمارا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس آپ چلتے جائیں۔ محویت سے اس لیے بچنا چاہیے کہ ایسا آدمی فرائض کا راستہ گم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے محویت اور مجذوبیت سے منع کر دیا ہے۔ رونا اتنا نہیں ہے کہ روتے ہی چلے جاؤ اور ہنسنا اتنا نہیں ہے کہ ہنستے ہی چلے جاؤ۔ آپ بیلنس رکھو اور دعا کرو کہ اللہ اپنے رحم میں رکھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ضرور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے ہی سارا کام چلتا ہے، ان کی مہربانی ہے۔ آپ لوگ یہ کام کیا کریں کہ تنہا بیٹھا کریں اور ساری امت کی فلاح اور نجات کے لیے دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے فرمایا ہے کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دو، تو اگر ہم ایسا کریں تو اس میں وہ منزل تو نہیں آ جاتی کہ سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد جو منزل آتی ہے اسے موت سے پہلے مرنے کی منزل کہتے ہیں۔ زندہ انسان کے پاس ملکیت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، چوائس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے اور بیگانہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب انسان مر جائے تو پھر اپنا کوئی نہ رہا، بیگانہ کوئی نہ رہا، ملکیت کوئی نہ رہی، ہونا کچھ نہ رہا اور نہ ہونا کچھ نہ رہا، نہ تقاضا رہا، نہ محرومی رہی اور نہ حاصل رہا۔ اگر آپ صرف اپنے خیال میں اپنی اس زندگی میں خود یہ چیزیں چھوڑ دیں تو پھر یہ موت ہوگی۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آپ اپنے بچوں کے مالک ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے بچوں کے پاس کیا چھوڑا؟ مرنے سے پہلے مر جانا ہما اوست نہیں ہے، سب لوگ ہما نیست ہیں، یعنی مٹ جانے والے ہیں۔ ہما اوست کی اور بات ہے۔ ہما اوست میں یہ خیال رہے کہ خیر اور شر کو پہچانے بغیر یہ خطرناک چیز ہے، لہذا شیطان کو پہچانے بغیر آپ کبھی ہما اوست کے فلسفے میں نہ آنا۔ پہلے شیطان کو پہچان لینا اور پھر شیطان کے علاوہ ہر چیز اللہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود سپردگی کے بعد ہوش بھی نہیں رہتا، تو پھر میں کیا کروں؟ لاہوش انسان، بے ہوش انسان یا اللہ کی راہ میں محو انسان جو ہے وہ ایک خطرے کا ضرور شکار ہو سکتا ہے کہ وہ خیر اور شر میں ڈسکریمنیٹ یعنی تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں گم ہو جانے والا پورا مجذوب ہو سکتا ہے، لیکن گنہگار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس حالت میں گناہ کی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے گناہ کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا ہوش کرنا اور خبردار رہنا
رہنا، کہیں پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو گناہ ثواب کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ ہوشیار رہنے کا مقام ہے، کیونکہ اس حالت میں گناہ کے قریب ہو جانے کا امکان ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں اس کے خیال میں گم تھا اور پاؤں کے نیچے کوئی چیز کچلی گئی۔ یہ خیال رہے، ہوش قائم رکھنا تو اللہ کے خیال میں ہمہ حال گم رہنے والا لا علمی میں گناہ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، محبت کی حالت میں یہ کر سکتا ہے، فنا فی اللہ کی حالت میں یہ کر سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ میری یہ وارننگ یاد رکھنا، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ ہوشیار کرتا رہتا ہوں کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے آپ ہوش قائم رکھیں اور اللہ کے حوالے سے سفر کرتے جائیں۔ سفر اللہ کا مطلب ہے سفر مع اللہ، یعنی اللہ کی طرف جانا، اللہ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو گناہوں کو حکم دے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل ہم کسی اور جگہ بھی منعقد کرتے رہتے ہیں، جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ کبھی کسی اور بزرگ کی محفل ہوتی ہے جو مہربانی کرتا ہے، یہ اسی کی محفل ہوتی ہے۔ ہم بھی یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی، آپ خالی ہاتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر آ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس واقعے کے بارے میں مہربانی فرما، تو وہ واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی روح ہوتی ہے اور کبھی کوئی اور۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمرہ مبارک ہوتا ہے اور پھر یہاں بیٹھی ہوئی نگاہیں بعض اوقات قریب کے منظر کے اندر اتنا گم ہو سکتی ہیں کہ وہ نیکی اس کے لیے وبال بن جائے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا لطف جو ہے وہ لذت نفس بھی ہو سکتا ہے، یعنی میرے ساتھ تعلق کے بعد اگر آپ کو یہ خیال آئے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی اور شخص سے میری اطلاع کے بغیر ملا جائے تو یہ تمنا لذت نفس ہوگی اور خطرہ ہوگا، تو ایسا خطرہ خانہ کعبہ تک تعاقب کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ خیال رکھیں کہ نیکی کا نشہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہے ہیں، کہیں آپ نیکی کے نشے میں نہ آ جانا، اور اس نشے سے آپ ضرور بچ جائیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات یاد رکھنا اور اس ممنوعہ درخت کے قریب مت جانا۔ پرانے احکام جاری رہیں گے، آپ اپنی نیکی کو تحریک بناؤ، موومنٹ بناؤ اور اسے نشہ نہ بناؤ۔ نیکی تحریک کب بنے گی؟ اجتماعی شکل میں، وگرنہ میں اپنی تنہائی چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آتا؟ جب میری تنہائی آباد ہو گئی تو پھر میں اس شہر میں آبادی کے لیے آیا ہوں۔ شہر تو ویسے آباد ہوتے ہیں اور وہاں بھرپور آبادی ہوتی ہے، لیکن وہ آبادی کچھ نہیں ہے۔ سمجھانے والے نے یہ کہا کہ جلوہ تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلوے کو آواز دی جائے۔ ہم یہاں جلووں کو الفاظ دیتے ہیں اور یہ سفر بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور آپ اگر الفاظ کو چھوڑ کر جلوے میں داخل ہو جائیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ آپ میرے ساتھ اس سفر میں الفاظ کی نسبت سے شامل ہیں، ورنہ آپ کی اور میری نسبت کوئی نہیں ہے۔ میں اس حد تک آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں کہ میری اور آپ کی نسبت الفاظ کے ذریعے سے ہے۔ اگر یہ نسبت جلوے کی ہوتی تو میرے لیے جلوہ تو تنہا ہے، جلوہ اگر اہم ہوتا تو وہ جلوہ ہی رہتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں جلوہ تھا اور میں نور تھا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ ظاہر ہو جاؤں، پھر وہ جلوہ مخفی نہیں رہ سکا۔ تو جلوے کا روبرو رہنا انف اچیومنٹ نہیں ہے، یہ حاصل کافی نہیں ہے۔ اگر امت گمراہ ہو جائے اور ایک آدمی صاحب جلوہ ہو جائے تو یہ اس شخص کا حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہوش قائم رہے اور اللہ کی طرف سفر جاری رہے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔